ہر سال پروموٹ کرتے جائیں گے تو یہ بچے جو ہیں پھر یہ عادی ہو جائیں گے پروموشن کے، امتحان دیں گے نہیں، پڑھائی کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوگا. بچے کا جو لرننگ پروسیس ہے جس سے ہم چیک کرتے ہیں، جس میں بچہ اپنے آپ کو بھی چیک کرتا ہے کہ میں کون سے لیول پہ ہوں، وہ ضائع ہو جائے گا اور تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کے اسکولز بند کرنے کے ٹویٹ کو پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے مسترد کرتے ہوئے تعلیم جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. حیدرآباد میں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین پرویز ہارون کی سربراہی میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مرکزی صدر انور علی بھٹی، کراچی کے صدر شکیل احمد خان، حیدرآباد ڈویژن کے صدر سید محبت علی قریشی، جنرل سیکریٹری مسعود شاہ، مرکزی کو چیئرمین محمد انور سمیت سندھ کے دیگر اضلاع کے عہدیداران نے شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرویز ہارون کا کہنا تھا کہ سندھ میں تعلیم بلوچستان سے بھی پیچھے ہے اور اب پارٹ ٹائم وزیر تعلیم سندھ کو مزید پیچھے کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. ایک دن پہلے ہی اسٹیئرنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر نجی تعلیمی اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے دیگر نمائندوں کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک متفقہ فیصلہ ہوا کہ اسکول بند نہیں کیے جائیں گے. اس کی سمری انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر تعلیم کو بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی دوں گا اور NCOC کی میٹنگ میں بھی لے کر جاؤں گا. مگر اس کے بعد جو ہمیں نمائندوں نے بتایا کہ جی انہوں نے سعید غنی صاحب نے کہتے تو یہ ہمارے وزیر پرائم منسٹر صاحب کو ہیں کہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، مگر اتنا بڑا یو ٹرن ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے لیا کہ ایک ٹویٹ کے اوپر انہوں نے تمام کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے. یہ فیصلہ ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ پورا بجٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، سعید غنی صاحب کے پاس پچھلے سال کا جو ایجوکیشن فنڈ کے اوپر تو کچھ بھی استعمال نہیں ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو فنڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس فنڈ سے سرکاری تعلیمی سرکاری ٹیچرز اور نجی تعلیمی اداروں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے اور تمام کے تمام تعلیمی ادارے فل فور کھولے جائیں. ادروائز پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز بھرپور احتجاج کا حق رکھتی ہے سندھ اسمبلی بلڈنگ کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے. قومیں جو ہیں وہ چینی کھا کے آٹا کھا کے نہیں بنتی ہیں، تعلیم سے بنتی ہیں. تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ گورنمنٹ کی تو توجہ ہے وہ چینی اور آٹے کے اوپر ہے. سبسڈی جو ہمیشہ دی جاتی ہے وہ چینی کے اوپر دی جاتی ہے، آج تک تعلیم پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے. تو لہذا اسکول کے جو بندش کا اعلان ہے اس کو ہم نے مسترد کیا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہے. اسکول کھل کے رکھیں گے اور جیسا بھی ہے اس کو آگے جیسے مرکز سے ہوگا لایا عمل ہوگا سب کا. تعلیم ایک مسلسل جد و جہد کوشش کا ایک عمل کا نام ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ 15 دن بند کر دیں پھر 15 دن کے، پورا مومنٹم ہوتا ہے، پورا اسکیم ہماری بنی بھی ہوتی ہے، یوں نہیں ہوتا. اور اسکولز وہ واحد جگہ ہے پاکستان میں، سندھ میں، جہاں پر SOPs 100% فالو اپ ہو رہی تھی. اگر کوئی کمی کوتاہی تھی کسی بھی اسکول میں تھی آپ ہمیں آ کے بتا دیں. ہم ایسوسیشنز والے ہیں، ہم اس اسکول والوں کو پاس جاتے ہیں، ان کو منت سماجت کرتے ہیں بھائی SOPs کو فالو اپ کریں. پہلے ہی ہم ہاف شفٹ والوں بچوں کو بلا رہے تھے، اوپر سے فل بند کر دیا. اب رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے بعد عید بھی آ رہی ہے. تو اور یہ فیصلہ پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو بغیر اعتماد میں لیے کیا گیا ہے. تو برائے مہربانی یہ فیصلہ واپس لیا جائے اور اس فیصلے کو مشاورت کے ساتھ آپ بند کریں اسکول. ہم نہیں کہتے کہ آپ بند کریں، لیکن مشاورت کے ساتھ کچھ ہمیں ٹائم پیریڈ دے کے تاکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو، اس حساب سے ہم کورس کو کی اسکیم جو ہے اسکیم آف ورک، تاکہ ٹیچرز کو ہم اس حساب سے ہم سمجھا سکیں، بچوں کو ہم پڑھا سکیں، اپنا کورس آف ورک جو ہے ہم پورا کر سکیں. پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اسکولز کھولنے پر اگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی تو نجی اسکولز کے مالکان، اساتذہ اور طلبہ و طالبات ڈی چوک اسلام آباد سمیت سندھ کے 6 ڈویژن میں مکمل احتجاج کریں گے. ریحان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد.